جو لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں آگے آ کے بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یؤتی وانا قاسم۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ دینے والا ہے اور میں دلانے والا ہوں۔ ہمارے آقا کی ذات پہ لوگوں نے حملے کیے، ایک پرفتن دور چلا جس میں سرکار کے علم غیب پہ بھی حملے کیے گئے، سرکار کی حیات پہ بھی حملے کیے گئے اور سرکار کے مختار کل ہونے پہ بھی حملے کیے گئے، یہاں تک کہ صلاۃ و سلام پڑھنے کو شرک کہا گیا اور معلوم بنانے کے لیے اتنا سخت جملہ کہا گیا کہ معاذ اللہ کلیہ کے جنزل سے بدتر کہا گیا۔ اور آج یہ دیکھنے میں آ گئے کہ بہت سے لوگ وہابی اور دیابنا کی رشتہ داری کرتے ہیں، تو جو ایسے لوگ ہیں ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے جان لیں، مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت ہی دین حق ہے، جو اس پہ قائم ہے وہ ہمارا ہے اور جو اس سے ہٹا وہ ہمارا نہیں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ جب سرکار کی ذات پہ حملے کیے گئے علم غیب پہ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے الضلالۃ المحققیہ لکھ کر ہمیں عطا فرمایا۔ سرکار اعلیٰ حضرت جب حج پہ تشریف لے گئے تھے تو ان وہابیوں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے، یہاں نہ احمد رضا کی کتابیں اس کے پاس ہیں، نہ اس کے پاس وہ فواد ہے کہ ہمارے سوالات کا جواب دے سکے، تو انہوں نے علماء حرمین شریفین کے پاس جا کر اعلیٰ حضرت کی شکایت لگانا شروع کی کہ ہند سے ایک شخص آیا ہے جو معاذ اللہ کا گستاخ، رسول اللہ کا گستاخ، صحابہ کا گستاخ، ازواج مطہرات کا گستاخ، آپ اس کی خبر لیجیے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت جب تشریف لے گئے تو علماء حرمین شریفین نے آپ سے سوال کیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو جواب کتاب کی شکل میں چاہیے یا ایسی چاہیے؟ علماء حرمین شریفین نے فرمایا اگر کتاب کی شکل میں مل جائے تو اس اچھا کیا ہو۔ اعلیٰ حضرت حالانکہ بخار کے عالم میں تھے، اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے کی مدت پہ الضلالۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ عطا فرما دیا اور وہاں جا کر انہیں عطا فرمایا۔ تو جب علماء حرمین شریفین نے اس کتاب کو دیکھا سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور زارو قطار رونے لگے، پڑھتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ یہ نقطہ ہماری ذہن سے کیسے اتر گیا، واللہ یؤتی وانا قاسم، بے شک اللہ دینے والا ہے اور میں دلانے والا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کچھ یوں فرماتے ہیں، رب ہے مورتی، یہ ہے قاسم، رزق ان کا ہے، دلاتے یہ ہے۔ جب اشرف علی تھانوی نے اپنا سر اٹھایا اور سرکار کی ذات پہ حملہ کیا کہ معاذ اللہ کہ سرکار کے علم غیب سے مراد کل علم غیب ہے یا بعض علم غیب ہے؟ کل مراد ہے تو ایسا علم صرف اللہ کو ہے اور بعض مراد ہے اس میں سرکار کی کیا تخصیص، ایسا علم تو زید و بقر کو، پاگل کو اور معاذ اللہ جمعی حیوانات کو۔ جبل پور کے مسلمانوں دیکھو وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اتنی سخت فرمائی کہ جبل الثانوی جیسا رسالہ ہمیں عطا فرمایا، اعلیٰ حضرت نے بہت سخت طریقے سے پکڑ فرمائی جس کا جواب دنیا وہابیت آج تک نہ لا پائی۔ اور جب سرکار کے اختیار پر سوال اٹھایا گیا، یہ کہا گیا کہ سرکار سے مانگنا شرک ہے اور سرکار کیسے جنت دلا سکتے ہیں اور سرکار دافع البلاء نہیں ہے۔ سورۃ تاج میں ہے نا، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا سوال کرنے والا کون ہے، یہ نہیں دھیان دیا، یہ قادری نہیں ہے، یہ چشتی نہیں ہے، یہ سہروردی نہیں ہے، یہ ابو العلائی نہیں ہے، یہ کوئی سنی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم اٹھایا تو دیکھا کہ سوال کرنے والا اشرف علی تھانوی کا پیر بھائی ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اہل سنت والجماعت میں قائم ہے تو ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں۔ یہ بدبخت کر دیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب قلم چلایا تو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 30 نہیں، 300 حدیثوں پر مشتمل ایک رسالہ علم اللہ اس قوم کو عطا فرما دیا کہ ہمارا عقیدہ سلامت رہے۔ اعلیٰ حضرت اس میں نقل فرماتے ہیں وما قال اللہ یعذبہم وانت فیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب میں ان کفاروں پر تب تک عذاب نازل نہیں فرماؤں گا جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہے۔ تو کتنا بڑا احسان
सरकार के सदमे में हम पे हुआ कि सरकार के सदमे में कुफ्फारों में बलाएं आ रही, अज़ाब नहीं आ रहे हैं, तो उनके गुलामों को क्या लाभ होगा? सरकार जब शब मिराज में तशरीफ ले गए तो अपनी जन्नत की सैर की, जहन्नम के नजारे दिखाए गए। तो हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम ने जन्नत की कुंजियां आका नेमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता बारगाह में पेश कर दी। ये या रसूलुल्लाह, ये आपकी है, ये आप रख लीजिए। तो सरकार ने कुंजियां ले, कहते ना कि ये लोग, सरकार तो किसी को कुछ दे नहीं सकते, जन्नत तो अल्लाह की, बेशक मालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तमाम खजानों की कुंजियां आका नेमत को अता फरमा दी, जिसको चाहे जैसे चाहे अता फरमाए। तो आका ने ले ली कुंजियां और हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम को वापस दे कर, हजरत तवज्जो, कुंजियां वापस दे दी और फरमाया ये हश्र के दिन ये कुंजियां तुम मुझे देना और इसमें से एक कुंजी अबू बकर को दी जाएगी। ये मियां, एक कुंजी सईदना अबू बकर को दी जाएगी और एक कुंजी हजरत उमर फारूक आज़म को दी जाएगी। तो हश्र के दिन दो नूरानी मिंबर लगाए जाएंगे, जिनमें से एक में सईदना अबू बकर खड़े होंगे और एक में हजरत उमर फारूक आज़म खड़े होंगे। और बुनियादी करने वाला कहेगा कि तुम में से जो शख्स अबू बकर से मोहब्बत करता है वो अबू बकर के साथ जन्नत में चला जाए, और जो उमर फारूक आज़म से मोहब्बत करता है उमर फारूक आज़म के साथ जन्नत में चला जाए। तो ये ध्यान रखें, जो रसूलुल्लाह का हो जाता है वो आफ्ताब जिसके आफ्ताब चमक जाता है। तो ये तो वो चमकते हुए सितारे हैं कि जिनके बारे में सरकार ने फरमाया बादुल अंबिया वल बशर, और ये फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो उमर। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार की गुलामी का सदका ये है कि जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करेगा वो उनके साथ जन्नत में चला जाएगा, जो हजरत उमर फारूक आज़म से मोहब्बत करेगा उनके साथ जन्नत में चला जाएगा। और अब मामला ये होता जा रहा है इस पुरफतन दौर में कि लोग अपनी बच्चियों को मॉडर्न तालीम दिलाने के नाम पर इतना ज्यादा दुनियादार बना दे रहे हैं कि हमारी बहनें मुर्तद होती जा रही हैं। उलेमा का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि अपने इलाकों में इन बातों पर ध्यान दें। हम लोग ऐसा नहीं कि बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेज नहीं बना सकते, डिग्री कॉलेज नहीं बना सकते, पीजी कॉलेज नहीं बना सकते हैं। अगर हमारे हर शहर में हर आदमी से, हर घर से 1000 रुपया लिया जाए और 10,000 घर से 1000 रुपया ले लिया गया तो हम लोग एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीद सकते हैं एक साल का। फिर अगले साल वैसे अगर हम लोगों ने चर्चा किया तो हम उस स्कूल की, उस कॉलेज की बड़ी इमारत बना सकते हैं और बहुत बड़े कॉलेज बना सकते हैं। मुसलमानों ने खुद अपने आप को दीनी तालीम में पीछे किया, यहाँ तक कि दुनियावी तालीम में भी पीछे होकर चले गए। ये अचानक नहीं हुआ है। मुसलमानों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को छोड़ा, अल्लाह के जिक्र करने को छोड़ा और मुसलमान खुद पीछे होता चला गया। अब भी वक्त है, अल्लाह का जिक्र करो, रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो, कामयाब हो जाओ। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि मेरे लिए गाली नामे आते थे लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर किसी को गुस्ताख पाया तो मैंने छोड़ा नहीं। तो मसला की आला हजरत यही है कि वहां भी दया बना राजी, काजरी, चकलाली, नेचरी और मिनहाजियों से किसी भी तरह का रास्ता न रखा जाए। और सरकार आला हजरत ने जिस तरह वहाबियत तमाम बातिल फिरकों का रद्द किया और उन्हीं के शहजादे सरकार हजरतुल इस्लाम ने कादियानियत को कुचल कर रख दिया, और सरकार आला हजरत के छोटे शहजादे सरकार मुफ्ती आजम सरकार बुरहाने मिल्लत हुजूर अशरफी मियां और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक शुद्धि तहरीक को कायम किया। शुद्धि तहरीक आज जो घरवासी है, जो शुद्धि तहरीक को कुचल दिया गया था, उसी को पेट करके नया नाम दिया गया घरवासी। तो जब सरकार मुफ्ती आजम और अल्लामा हशमत अली खान शेर बशीर अहले सुन्नत आगरा फोर्ट से सफर करवाने वाले थे तो लोग भागते हुए हुजूर गजब हो गया है, पूरा गांव पलटा जा रहा है। तो मुफ्ती आजम ने यह नहीं देखा कि मेरे लिए फॉर्च्यूनर आएगी, मेरे लिए बड़ी कार आएगी, मेरी किराए कितनी होगी तब मैं जाऊंगा, या मेरे लिए प्लेन आएगा
تب میں جاؤں گا۔ مفتی اعظم فوراً اترے، ان کا بکسا ان کے ہاتھ پہ، شیر بشیر اہل سنت ان کے پیچھے پیچھے، اور 6 کلومیٹر پیدل چلتے ہوئے گاؤں میں پہنچ گئے اور اس شخص سے کہا بتا کیا حقیقت ہے تیری، تو ثابت کر کے بتا کہ اسلام میں یہ کمی ہے۔ وہ شخص تھر کانپنے لگا اور تمام گاؤں والے نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ مفتی اعظم نے ان لوگوں سے توبہ کروائی اور دوبارہ داخل اسلام کیا، اور شیر بشیر اہل سنت کے ساتھ مناظرہ ایک شخص کا ہوا تو شیر بشیر اہل سنت فرمایا کہ تو میرے آقا کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے اپنا امامہ اتار کے آگ میں پھینک دیا اور فرمایا کہ اگر تجھ میں قابلیت ہے تو یہ تیری آگ میرے امامے کا ایک تار ہی جلا کے دکھا دے۔ تاریخ گواہ ہے آگ جلتی رہی، ان کے امامے کے ایک تار کو نقصان نہیں پہنچا۔ یہ جو بھی مرتبہ حاصل ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کے طفیل میں ہوتا ہے۔ یہ حاسدین کان کھول کے سن لیں، یہ شہر جبل پور اور یہ خانقاہ، اس کو کوئی بریلوی شیعہ سے الگ نہیں کر سکتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے، لیکن خانقاہ برہانیہ کو سرکار اعلیٰ حضرت سے الگ نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص سلامی برہانی محمودی۔ تم لوگ اپنے سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے، لیکن اس خانقاہ کو بریلوی شیعہ سے الگ نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ جن کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ برہان الحق میرا روحانی بیٹا، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، ضیاء میاں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، اور جو ان سے ناراضگی لے گا وہ سرکار مفتی اعظم، سرکار تاج الشریعہ، سرکار حجت الاسلام اور اعلیٰ حضرت کی ناراضگی کو وہ دعوت دے گا، ان کے غضب کو دعوت دے گا، اور سرکار اعلیٰ حضرت سے بغاوت تو ایمان چھین لے گا۔ ان کی بغاوت سے تو بہت سے لوگ ختم ہو کے رہ گئے۔ درود پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں مرتد نہ ہوں تو انہیں بچپن سے دین سکھائیں اور ان کے عقیدے کی حفاظت کریں، انہیں ضروریات دین سکھائیں، اور ساتھ ہی اپنی بچیوں کا رات میں موبائل دے دیں، اور یہ دھیان دیں کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اور اپنی بچیوں کے نکاح بالغ ہوتے ہی سنی صحیح العقیدہ مرد سے کر دیے جائیں، تبھی آپ کی بچیوں کا ایمان بڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بات دھیان رکھیں کہ ہم لوگ تصویر سازی اور سے بچتے ہیں۔ تاج الشریعہ کے فتوے کا بڑا ذکر ہوتا ہے، حضرت بڑا اس فتوے کا ذکر کیا جاتا ہے، بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ جب ہمارے JRM کے بھائی اور دیگر بھائی اس پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ لیکن حضرت میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، گھروں میں 50-50 انچ ٹی وی رکھیے، تاج الشریعہ کے اس فتوے کا ذکر کرتے تو اچھا نہیں لگتا۔ وہ تاج الشریعہ تھے کہ جن کی زبان مبارک سے اچھا لگتا تھا، گھروں میں ٹی وی رکھے اور باہر تم آ کے کہتے ہو کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے۔ تاج الشریعہ کا رسالہ پڑھو، ٹی وی ویڈیو کارپوریشن، اس میں ٹی وی کو مطلقاً حرام فرمایا ہے۔ اگر دوسرے موبائل سے تصویر کھینچنا بھی حرام ہے اور ہم اسے بلا شبہ حرام جانتے ہیں، تو اپنے گھروں کے پہلے ٹی وی پھوڑو، اپنے گھروں کے پہلے ٹی وی لا کے سڑک پر چھوڑو، تبھی تم مسلک کے اعلیٰ حضرت کے سچے مبلغ ہو گئے، ورنہ صرف اس کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ آج لوگ داڑیاں مڈاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، داڑھی مڈاتے ہیں۔ تم لوگ سرکار کی محبت کا اگر سچے غلام بننا چاہتے ہو تو داڑھی رکھو، اہل بیت سے محبت کرو اور تمام صحابیوں کو جنتی جانو، چاہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہو، حضرت عمر فاروق اعظم ہو، حضرت عثمان غنی ہو، مولا علی ہو، حضرت جابر ہو، حضرت بلال حبشی ہو، حضرت سلمان فارسی ہو، حضرت ابو سفیان ہو، چاہے حضرت امیر معاویہ ہو، تمام صحابی نبی جنتی جنتی جنتی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کا دامن پکڑ دو جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو جنت میں جانا چاہتے ہو تو رسول اللہ سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، اور صحابہ کو ستاروں کی مانند مانو کہ اگر ان کا دامن چھوٹا تو ایک ہی راستہ بچتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سیدھی راہ کے لیے صراط مستقیم پہ جو چلنا چاہتا ہے تو وہ اہل بیت سے محبت کرے اور صحابہ کے بتائے وہ راستہ میں چلے جائے، کیونکہ صحابہ کا راستہ وہی راستہ ہے جس کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اور اگر چاہتے ہو کہ جنت میں جاؤ تو تمام صحابیوں کو جنتی جانو، اور اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ پہ لعن طعن کرتا ہے
تو وہ یہ جان لے کہ وہ راضی تبرائی اور جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے گندے عقیدے سے محفوظ رکھے اور تمام رضویوں کو مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت کے قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنیوں میں اتحاد عطا فرمائے. اور سرکار تعلیم شریعہ نے جو ہمیں تعلیمات سرکار اعلیٰ حضرت سے ان تک آئی انہوں نے ہمیں بتائی, ہمیں اس پہ سختی سے قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بعد مجھ سے فضل سے ان کی خطا ہوئی ہو تو رجوع کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.